لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. صلوات الله وسلامه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلى وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ فرمائیں. ایام عزائے فاطمیہ کے خمسے کی دوسری مجلس ہے. اس کے علاوہ بھی دن میں مختلف مجالس ہوئیں، جہاں تک بندہ حقیر نے کوشش کی اسی موضوع کو دوسری مجالس میں بھی کنٹینیو کیا گیا. وہ جو دوسری مجلسوں میں شریک تھے اور ماشاءاللہ سے بہت سارے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، تو لہٰذا وہ موضوعات جو میں مجالس خانوادگی اور مجالس خانگی میں بیان کر چکا ہوں وہ یہاں تکرار نہیں کروں گا. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے جسے سرنامہ سخن قرار دیا، کل ایک مقدماتی گفتگو میرے خیال سے اس آیت پہ ہو چکی ہے. میں دوبارہ ترجمے کی حد تک اس آیت کی وضاحت کرتا چلوں. میرے خیال سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ ہی مطلب کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ جس کا ترجمہ ہی پورے مطلب کو بخوبی سمجھا دے گا.
اللہ تبارک و تعالی اپنی پاکیزہ اپنی محبوب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق و باطل میں تمزیج نہ کرو، مکس نہ کرو حق و باطل کو، حق کو ایک طرف رکھو، باطل کو ایک طرف رکھو، حق و باطل کو ملانے کی کوشش نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، جس طرح اللہ نے فرمایا حق و باطل کو نہ ملاؤ، اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ، وہ حق کہ جس کے بارے میں تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک تو حق و باطل کو مکس نہ کرو، دوسرا یہ حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ایک موضوع چھیڑا تھا گھریلو مجالس میں، ماشاءاللہ سے وہاں پہ بھی آپ حضرات کی بہت اچھی تعداد موجود تھی، بہت اچھی سماعتیں بھی تھیں۔ اس موضوع کو صرف چھیڑا تھا لیکن پائے تکمیل تک نہیں لے جا پایا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ تو میں اسی موضوع کو، جیسا کہ میرا موضوع بھی احقاق حق فاطمیہ سلام اللہ علیہا، جناب صدیقہ کبریٰ کے حق کا احقاق، جو کہ ہر شیعی حیدر صفدر پر ضروری ہے کہ جناب سیدہ کے حق کی وضاحت کی جائے اپنی حیثیت اور امکانات کے حساب سے۔ مدینے میں ایک اتنا بڑا حادثہ پیش آیا جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی نے کسی شے کا دعویٰ کیا، اپنے حق کا دعویٰ کیا، فدق نامی ایک میراث کا دعویٰ کیا، سامنے سے رسول اللہ سے منسوب کرتے ہوئے کچھ الفاظ جوابی طور پہ پیش کیے گئے کہ جن کا رسول اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم معاشر انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں۔ اس پہ بھی ایک گفتگو ہے کہ جو ماشاءاللہ سے علماء کی نظر سے گزرتی رہتی ہے اور مختلف بیانات موجود ہیں۔ میں فی الحال اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی نے مدینے میں ایک دعویٰ کیا اور اس دعوے کے جواب میں رسول اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر کے صدیقہ کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے وہ مدینہ کے جہاں عاشقان رسول رہا کرتے ہیں، وہ مدینہ جہاں رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یا وہ مدینہ کے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی رسول اللہ کسی خلوت میں جایا کرتے تھے، پیشاب کیا کرتے تھے، جو بھی خلاصہ، تو وہاں کی مٹی صحابہ کرام اٹھا لیا کرتے تھے۔ اتنا احترام تھا رسول گرامی کی ذات کا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ صحابہ کرام یا وہ لوگ جو رسول اللہ کا اس قدر احترام کرتے ہوں، ایسے ماحول میں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی مورد ظلم و ستم قرار پائے؟ اولاً یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ اس پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا ہو؟ ثانیاً اگر ڈھایا گیا ہے تو یہ بات منظر عام پہ کیوں نہیں ہے؟ کھل کے لوگوں کے سامنے کیوں بیان نہیں کی گئی، یا لوگوں کو اس بات کا علم کیوں نہیں ہے؟ صرف شیعوں کو ہی علم کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک مقدمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، اور میرے خیال سے اسی مقدمے میں ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کی وضاحت نہیں کی تھی، جو دوپہر کی مجلس تھی یا شام کی مجلس تھی۔ میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے برادران اہل تسنن، ان کا ایک عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ کے مقابلے میں انصاف۔ یہ میرا مقدماتی گفتگو ہے، اور میرے خیال سے یہ ایام عزاء فاطمیہ ہیں، اور ان ایام میں اگر یہ تحقیقی باتیں یا معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بیان نہ کیے جائیں تو پھر کب بیان کیے جائیں؟ مشاجرات صحابہ پہ سکوت یا انساک یا اعدام، میں وہ روایتیں بھی اور وہ الفاظ بھی علماء کے بیان کروں گا جو علماء کے اس موضوع پہ موقف ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں برادران کے یہاں یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پر پورے مذہب کی بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ باطل ثابت ہو جائے، مذہب بکھر جائے گا۔
عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے، میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں، پھر بعنوان مثال اور دلیل کے طور پہ ایک دو علماء کے بیانات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. پورا موقف دیکھیے، بڑی غور سے سنیے گا. موقف یہ ہے، جو کچھ صحابہ کے درمیان ہوا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالیاں دی، امتی کا فرض یہ ہے کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی گردن کاٹ دی، امتی کا فرض ہے کہ وہ چپ چاپ بیٹھ جائے. کیوں؟ وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. اچھا، خلیفہ سوم کے قتل میں طلحہ شریک تھے. خلیفہ سوم کے قتل میں طلحہ شریک تھے. موقف کیا ہے ہمارا اس موضوع پر؟ بھئی آپ خاموش ہو جائیں، یہ مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کے درمیان کی آپسی باتیں ہیں، ہم نہیں بول سکتے. جو کچھ ہوا ہوا، ہم رسول اللہ پہ چھوڑیں گے، ہم روز قیامت کے لیے چھوڑیں گے، اللہ پہ چھوڑیں گے، اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہو کرے. لیکن ہاں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. جب کسی محترمہ سے پوچھا گیا خلیفہ سوم کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب دیا، اقتلوا نعفلا فقد کفر، یہ لمبی داڑھی والے یہودی کو مار دو، یہ کافر ہو چکا ہے. محترمہ نے جواب دیا. پھر جب انہیں مار دیا گیا، سوال پوچھا گیا مدینے میں کیا ہوا، کہ خلیفہ سوم کو باغیوں نے گھر میں گھس کے مار دیا. محترمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. ایک صاحب اور آئے، ان سے پوچھا بھیا مدینے کے کیا حال ہیں، کیا خبریں؟ کہ مدینے میں خلیفہ سوم کو مصریوں نے یا باغیوں نے گھر میں گھس کے مار دیا. اچھا، مار دیا، چلو کوئی بات نہیں. اور کچھ خبر ہے مدینے کی؟ ہاں، ایک اور خبر ہے. خبر کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک سنیے گا، قصے پہ غور کیجیے گا، ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا. مار دیا مار دیا. لیکن جب سنا علی کو خلیفہ بنا دیا گیا، فوراً پرچم بلند کر دیا، خدا کی قسم ہم خون کا بدلہ لیں گے، اسے مظلومانہ مار دیا گیا ہے. کسی نے جواب دیا کہ واہ، آپ ہی کی طرف سے ہوائیں ہیں اور آپ ہی کی طرف سے بارشیں. آپ ہی تھیں جو فرمایا کرتی تھیں لمبی داڑھی والے یہودی ناخل کو مار دو، یہ ناخل کافر ہو چکا ہے. معتبر جملے، تاریخ کے معتبر جملے. اور آپ ہی آج ان کے خون کا بدلہ لے رہی ہیں کہ میری دوسری والی بات پہلی والی بات سے اچھی ہے. وہ جو میں نے پہلے کہا اسے بھول جاؤ، یہ جو دوسری والی بات ہے اسے فالو کرو. تو میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں کس طرح سے مشاجرات صحابہ میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جناب صدیقہ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا، صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا، دروازہ جلایا یا کسی بچے کو شکم مادر میں شہید کیا، پسلیاں توڑی، جب اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یہ صرف شیعوں کے درمیان مشہور کیوں ہے، غیر شیعوں میں مشہور کیوں نہیں ہے؟ تو میں انہی کے لیے مقدمہ پیش کر رہا ہوں. بھائی جب آپ نے پہلے سے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس پر خاموشی سادھو، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے. میں نے کل اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، جنگ صفین اٹھا کے دیکھیں، علی کے مقابلے میں امیر شام کھڑا ہے، لڑائی ہوئی، سب کچھ ہوا، اس طرف کے لوگ مارے گئے، لشکر علی کے لوگ مارے گئے، جنگ چلتی رہی، امیر المومنین کو نماز کے قنوتوں میں لعنتیں کرواتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن جب آخری چیپٹر آیا تو لکھ دیا گیا دونوں بھائی بھائی تھے. یہ منطق تھی، یہ روش تھی. بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. عقیدہ یہ ہے، یہ میں عقیدہ ایسا نہیں کہ ایک دو لوگوں کے نظریات ہیں، باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، محکم عقیدہ ہے برادران کے یہاں. عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں عامہ مسلمین پر واجب ہے کہ وہ چپی سادھیں، خاموش رہیں، کسی کے معاملے میں انگلی نہ اٹھائے. اس صحابی نے اس صحابی کو مار دیا، وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے گا. ہم نے تو یہ سنا تھا قاتل والمقتول کلاہما فی النار، یہاں قاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مار دیا، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی. یہ عقیدہ ہے، باقاعدہ عقیدہ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے صحابہ کے قاتل صحابہ تھے. جناب عمار کا قاتل کون تھا؟ جناب ابو ذر کا قاتل کون تھا؟ جناب سلمان کے ساتھ کس نے کیا کیا؟ سب کو پتہ ہے. لیکن یہ بھی رضی اللہ، سلمان بھی رضی اللہ، ابو ذر بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ. یہ منطق ہے، یہ لاجک ہے.
عقیدہ کیا؟ عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں عامہ مسلمین کا فرض ہے کہ وہ خاموش ہوئے. یہ جو میں نے دعویٰ بیان کیا، اس دعوے پہ دلیل کے طور پہ میں ذہبی صاحب کے قول کو بیان کروں گا. ذہبی صاحب فرماتے ہیں یجب علی عامۃ المسلمین، ایک دوسرے عبارت میں علی کافۃ المسلمین، تمام مسلمانوں پہ واجب ہے اخفاؤہ، یعنی جو کچھ ہوا ہے علامہ شجر بین الصحابہ، جو کچھ صحابہ کرام کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان معاملے میں مسلمان چپی سادھ لیں، کچھ نہ بولیں. نہ صرف یہ کہ انہیں چھپائیں، دیکھیں لفظ دیکھیں، یجب کتمانہ، یہ اخفاؤہ و کتمانہ یہ لفظ موجود ہے عبارتوں میں. میں ذمہ داری کے ساتھ اگر مجلس کے بعد مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں صفحات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ لفظ موجود ہے کتمانہ و اخفاؤہ، بعد میں لکھتے ہیں بل اعدامہ، نہ صرف یہ کہ چھپاؤ، نہ صرف یہ ہے کہ پوشیدہ کرو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ عقیدہ ہے، معتبر عقیدہ ہے، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا. یہ عقیدہ کس کے مقابلے میں؟ مشاجرات صحابہ کے مقابلے میں. اچھا اب ذرا مجھے بتائیے، وہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ مدینے میں ہوا تھا تو صرف شیعوں کے درمیان ہی مشہور کیوں ہے، غیر شیعہ کے درمیان اتنا مشہور کیوں نہیں، یا ہمارے علماء بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا جناب والا، اے سادے مسلمان، جب ہمارے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے ملاؤں کا عقیدہ یہ ہو اور ان کی عبارتیں یہ ہوں کہ چھوٹے موٹے صحابی اگر ایک دوسرے کو گالیاں دیں، چھوٹے موٹے صحابی اگر ایک دوسرے کو مارے تو ان کے معاملات تم پر چھپانے واجب ہیں، اب اگر بڑے صحابی کوئی کارنامے کریں تو کیا تم پر واجب نہ ہوگا کہ ان معاملات کو چھپاؤ؟ کیا تم چھپاؤ گے نہیں ان معاملات کو؟ جب چھوٹے چھوٹے معاملات چھپائے گئے، بڑے بڑے معاملات نہیں چھپائے جائیں گے؟ تھا بھائی، حال تھا، یہ حال تھا. خالد نے ایک آدمی کو مار دیا، یہ دیکھیں ڈر، دبدبا، ایک آدمی کو مار دیا. پوچھا گیا جناب والا اسے کس نے مارا؟ لوگوں کے سامنے مارا گیا، پوچھا گیا کس نے مارا؟ سارے چپ چاپ کھڑے. ہاں بھیا بتاؤ کس نے مارا؟ ہم نے دور سے دیکھا تھا، بطور مثال میں بیان کر رہا ہوں، ہم نے دور سے دیکھا تھا، ہم نے صرف رائٹ چہرہ دیکھا تھا، پورا فیس نہیں دیکھا تھا. ہاں بھائی کس نے مارا؟ ہم نے صرف بال دیکھے تھے، چہرہ نہیں دیکھا تھا. کس نے مارا؟ ہماری آنکھیں نہیں تھی. کس نے مارا؟ ہم تو بہت دور کھڑے تھے. مجمع سے پوچھا جا رہا ہے کس نے مارا، کس نے مارا؟ کسی نے نہیں. آخر میں فیصلہ قاضی صاحب نے کیا کہ فلاں صحابی کو دن کے نمیدنم 12 بجے 1 بجے جنات آئے اور مار کے چلے گئے. یہ حال تھا مدینے کا، یہ حال تھا. ایسا نہیں، تاریخ پہ خوب پردہ ڈالا گیا، خوب پردہ ڈالا گیا. وہ کسی شاعر کا بڑا مشہور و معروف قول ہے، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ. یہ تاریخ کی اوقات ہے، تاریخ کی یہ اوقات ہے. جس کا زور تھا، جس کا دبدبا تھا، اس نے اپنے حساب سے تاریخ کو مینٹین کیا، اس نے اپنے حساب سے تاریخ لکھوائی. لیکن اس کے باوجود یہ نور الہی ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے اللہ متم نورہ، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے نور کو کیسے مکمل کرے، کیسے پہنچائے. تم لاکھ کوششیں کرتے رہو لیکن یہ حقائق لوگوں تک پہنچتے رہیں گے. تو خلاصہ عقیدہ کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کرنا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، معتبر کتابیں آپ چھوڑیے، دوسرے سنن ماجہ اور نمیدونم سنن نسائی، ان ساری کتابوں کو چھوڑیے. آپ کی نظر میں جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان کتابوں کو اٹھائیے. میں کہتا ہوں صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب میں. وہ جو گنتی کی 2 4 5 روایتیں ہیں، انہی 2 4 5 روایتوں پہ اگر بحث کر لو تو حقانیت اہل بیت انہی روایات سے ثابت ہو جائے گی، انہی روایات سے ثابت ہوگی. یہ بھی ایک تعجب والی بات ہے. حقائق ہیں تو بیان کیے جائیں گے. میں نے شاید دن کی مجلس میں بیان کیے تھے، میں دوبارہ وہ نقطہ بیان کرتا چلوں. ہمارے یہاں یہ جو صحائح ستہ کی فہرست ہے، 6 معتبر کتابیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس کے دل میں آل محمد کے لیے بغض زیادہ ہے اور کس کے دل میں آل محمد کے لیے بغض کم ہے.
لیکن میں ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا انکار کسی کو نہیں ہے. سب سے زیادہ فضائل آل محمد کی کس کتاب میں ہے؟ انتہائے ستہ میں سب سے زیادہ فضائل سنن نسائی. سب سے کم فضائل کس کتاب میں؟ صحیح ہے بخاری. اس کے علاوہ اگر حاکم نیشاپوری یا اسی طرح اور دیگر علماء کے بیانات، ذہبی صاحب کے بیانات اگر میں لے کے آؤں آپ کے سامنے، بقول ذہبی کے صحیح بخاری سے بہتر روایات سنن نسائی میں موجود ہیں. جامع روایات سنن نسائی میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نسائی کا نمبر چوتھا آتا ہے، چھٹا. بخاری کا نمبر پہلا. کیوں؟ کیونکہ سب سے کم فضائل آل محمد بخاری میں ہے. نتیجہ میں نہیں سمجھاؤں گا، نتیجہ خود سمجھیے. جس کے دل میں آل محمد کے لیے محبت زیادہ، جس کے لیے بغض زیادہ، یہ نتیجہ ہے. بھائی نسائی مشہور تھے. نسائی جب شام پہنچے، انہوں نے دیکھا بڑا ماحول خراب ہے. باقاعدہ انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ بھائی کیا ماحول ہے، علی کے فضائل و مناقب ہیں. خود نسائی صاحب اپنے جو کتاب لکھی انہوں نے اس مقدمے میں لکھا، امیر المومنین کی 100 فضیلتوں پہ ایک کتاب لکھی. اس کے مقدمے میں لکھا کہ جب میں شام پہنچا تو میں نے دیکھا بنو امیہ کی بری تبلیغات کی وجہ سے لوگ علی کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کتاب لکھی، علی ابن ابی طالب کی 100 فضیلتیں جمع کی. پھر میں نے سوچا ظاہر سی بات ہے وہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، اگر ایک کتاب سے دوسری کتاب بھی بنائی جائے وہ بھی خطی صورت میں بنائی جائے گی، کہ اس طریقے سے یہ فضائل بہت دیر میں لوگوں تک پہنچتے. میں نے لکھا، میں نے خود ارادہ کیا کہ میں خود ممبر پہ بیٹھ کے ایک ایک فضیلت روز امیر المومنین کی بیان کروں تاکہ ان لوگوں کے دلوں سے آل محمد کا بغض کم ہو جائے. نسائی صاحب عالم اہل تسنن، نسائی صاحب کہ جن کی ایک کتاب صحائح ستہ میں شامل ہوتی ہے، اگر میں کہوں کہ اس آدمی کو عشق علی میں مار دیا گیا تو تعجب نہ کیجئے گا. عشق علی میں مار دیا گیا. نسائی صاحب ممبر پہ آئے، آنے کے بعد وہ ساری چیزیں بیان کرنے لگے. بیان کرتے کرتے بنا پر تاریخ اور بنا پر روایت نسائی صاحب کو بغداد شام میں انہی فضیلتیں بیان کرنے کے درمیان مار دیا گیا. بعض کا دعویٰ ہے کہ ممبر پہ ہی بے احترامی کی گئی، بعض کا دعویٰ ہے کہ مجلس کے وہ ان کی جو محفل ہوا کرتی تھی علمی نشست کے بعد لوگوں نے گھیر کے انہیں مار دیا، قتل کر دیا عشق علی کے جرم میں. اب ذرا مجھے بتائیے آپ کے اپنے علماء کا حال یہ ہے تو پھر شیعیان حیدر صفدر کا حال کیا ہوگا؟ حقائق بیان کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اب ذرا تصور کیجئے، نسائی کا نمبر سب سے آخری کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ واقعاً سنن نسائی میں سب سے زیادہ آل محمد کے فضائل موجود ہیں ان 6 کتابوں کے مقابلے میں، اور سب سے کم فضائل اگر کہیں موجود ہیں تو اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. باب رکھا گیا فضائل صحابہ. اچھا، میں ان صحابہ کرام کے نام بھی نہیں لوں گا، پتہ نہیں 4 5 10 فضیلتیں موجود ہیں. امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، کیا یہ صحیح ہے کہ ان کے لیے صرف ایک حدیث بیان کی جائے ان کی فضیلت میں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ خود اگر آپ علماء یہ اہل تسنن کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی محفلوں میں شرکت کریں تو وہ ماشاءاللہ سے امام حسن و حسین کے بہت زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں. ایون دوسرے تمام صحابہ کے مقابلے میں امام حسن و حسین کی زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں. ہر ممبر پہ آپ کو امام حسن و حسین کے فضائل سننے کو ملیں گے، لیکن اس کتاب میں صرف ایک فضیلت، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ بھی ایک کامن حدیث، مشترک حدیث. اچھا، اسی صحیح بخاری میں اب بات یہ تھی کہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کا حق کتنا اور کس قدر چھپایا گیا، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں اگر آپ نے ایک حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے تو خداوند متعال اسی ایک حدیث کے ذریعے حقانیت صدیقہ ثابت کرے گا، اسی ایک حدیث کے ذریعے. آپ چھوڑیں ساری حدیثوں کو چھوڑیں، ایک حدیث. میں ایک طالب علم ہوں،
میرے سامنے ایک عامی مجمع بیٹھا ہوا ہے، نہ جسارت کا ارادہ ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے پرچم اتحاد و اتفاق سب سے پہلے بلند کیا، ہر میدان میں بلند کیا، ہر میدان میں بلند کیا۔ ایک حدیث، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، ماشاءاللہ سے بچے کو یہ حدیث حفظ ہے۔ میں اسی حدیث کے ذریعے ایک صغرا بناؤں گا، کبرا بناؤں گا، پھر نتیجہ آپ کے حوالے۔ یہ میرا ایک سوال بھی ہوگا، اور آپ لوگ بھی کسی کے سامنے یہ سوال پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، حدیثیں ہیں یا نہیں، چھوڑو فلاں چیز ہے یا نہیں، سب کچھ چھوڑو، یہ ایک حدیث پہ بحث کرنی ہے بس۔ یہ ہے احقاق حق فاطمہ، صدیقہ کے حق کو کس طرح زندہ کیا جائے، جو ہر شیعہ پہ فرض ہے۔ مجھے یاد ہے ایت اللہ وحید خراسانی کا جملہ 2013 یا 14 میں خود قم میں کسی ایک تقریر میں نے خود سنا، سے روزہ مجالس میں آغا یہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ مرد باشید، مرد بنو، مرد اپنے اپنے علاقوں میں جا کے توہین نہ کرو، کسی کی توہین نہ کرو، لیکن حق صدیقہ کبریٰ اسی صحیح بخاری و مسلم سے ثابت کرو، عالمانہ ثابت کرو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے تبرہ بھی، معذرت کے ساتھ یہ بھی ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، تبرہ بھی دو طریقے کا ہے۔ ایک تبرہ یہ، میں خود تبرہ کرتا ہوں تو میرا بدن کانپتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن پہ لعنت کرتے کرتے میرے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ ان کا ظلم، وہ ان کی بربریت میرے جب ذہن میں آتی ہے تو غیظ و غضب کے ساتھ تبرہ ہوتا ہے۔ ایک تبرہ ہے مزاحیہ، تفریح کے لیے، یہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں، بالخصوص ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں یہ زیادہ تر، پتہ نہیں کہاں سے اسے زیادہ ترجیح دی گئی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے چٹکلے بازی، جس میں خود آپ کو لطف آتا ہے، لیکن وہ حقیقی تبرہ نہیں ہے، حقیقی براءت نہیں ہے۔ یہ حقیقی براءت ہے، یہ حقیقی براءت ہے۔ آپ کا خون گرم ہو، خون گرم ہو۔ ایک روایت، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، پارہ تن ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ صحیح ہے بخاری میں موجود ہے۔ جوانو توجہ رکھیں میری طرف، حدیث موجود ہے صحیح ہے بخاری میں۔ اچھا، ایک یہ حدیث جو صحیح ہے بخاری میں موجود ہے، ایک اور روایت ہے جو صحیح ہے بخاری میں موجود ہے۔ حدیث یاد رکھیے گا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ایک اور روایت جو حاکم نیشاپوری نے بھی مستدرک میں بیان کی، اسی طریقے سے اور بھی علماء نے بیان کی، جو مشہور و معروف ہے فریقین کے نزدیک، ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ آپ کی رضا پہ راضی ہے، آپ کے غضب میں غضبناک ہے۔ یعنی جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے آپ غضبناک ہو جائیں اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں روایتیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ، لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے اذیت دی یا ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، صغرا بناؤں گا، کبرا بناؤں گا، پھر نتیجہ آپ کے حوالے، پھر آپ سوال کیجئے گا کسی کے سامنے کھڑے ہو کے۔ یہ احقاق حق فاطمہ ہے، صحیح ہے بخاری کی روایت، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ دوسری روایت یہ تھی حدیث، اب آئیے روایت کی طرف۔ جناب صدیقہ دربار میں پہنچی، اپنے حق کا مطالبہ کیا، فَأَبَى أَن يُدْفَعَ إِلَيْهَا، خلیفہ اول نے حق دینے سے انکار کیا۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ صحیح ہے بخاری کی، یہ بھی یاد رکھیے، صحیح ہے بخاری کی روایت ہے کہ جناب صدیقہ نے حق کا مطالبہ کیا، سامنے سے حق دینے سے انکار کیا۔ اچھا، اس کے بعد کی عبارت کچھ اس طرح ہے، فوجدت علیہا، جناب صدیقہ غضبناک ہوئیں یا ناراض ہوئیں اور وہاں سے واپس چلی آئیں،
فلم تکلمہ حتی توفیت، اور مرتے دم تک کلام نہیں کیا. یہ میں کہاں کے جملے بیان کر رہا ہوں؟ صحیح ہے بخاری کے جملے بیان کر رہے ہیں. وہ جملے یاد رکھیے گا. وہ جملہ کیا تھا؟ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جگر ہے، میرا پارہ تن ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہاں کا جملہ کیا ہے روایت کا؟ جناب صدیقہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، حق زہرا سے انکار ہوا، جناب صدیقہ غضبناک ہوئی، واپس آ گئی اور مرتے دم تک کلام نہیں کیا. اب اگر جناب والا آپ کہیں بھائی روایت کے لیے راویوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، بغیر راوی کے روایت کو تھوڑی نہ مانا جاتا ہے. راوی بھی تو دیکھو اس کا کون ہے. میں نے ہلکے سے کہا، میں نے کہا جناب راوی نہیں ہے، راویہ ہے، راویہ ہے. اور ایسی ویسی کوئی راویہ نہیں، ایسی راویہ ہیں کہ جن سے 4000 سے زائد روایتیں کتب اہل تسنن میں موجود ہیں. اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر 4000 کا انکار کرنا پڑے گا. کسی میں جرأت نہیں ہے جو انکار کرے. اس سے معتبر کوئی راوی یا راویہ ہو سکتی ہے؟ اس سے معتبر کوئی ہو سکتا ہے؟ راویہ کے جملے ہیں، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ اپنے والد محترم کے بارے میں. اس سے بڑی گواہی نہیں ہو سکتی. ایک بیٹی کی یا ایک بیٹے کی اپنے والدین کے حق میں گواہی، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہوتی. خیر، اب آتے صغرا کبرا اور نتیجہ. صغرا ہماری کیا ہے؟ جناب صدیقہ نے حق مانگا، حق سے انکار کیا، جناب صدیقہ غضبناک ہوئی. کسی سے جناب صدیقہ غضبناک ہوئی. اب اس کسی کا نام تو ماشاءاللہ سے بچے بچے کو یاد ہے، اور باقاعدہ اس عبارت میں نام موجود ہے. ٹھیک ہے، ناراض ہوئی. دوسری حدیث کیا تھی؟ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا. صغرا ہماری کیا بنی؟ صغرا یہ بنی کہ جناب صدیقہ کسی سے ناراض تھی. یہ ہماری ہو گئی صغرا. ایک صاحب سے جناب صدیقہ ناراض تھی، یہ ہماری ہو گئی صغرا، ناراض تھی. اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے جس سے صدیقہ ناراض ہوں اس سے اس کا رب بھی ناراض ہوتا ہے. یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. کسی سے صدیقہ ناراض تھی، جس سے صدیقہ ناراض ہو اس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ کسی صاحب سے رب ناراض تھا، اللہ ناراض تھا. یہ ہو گئی صغرا. اب آتے ہیں کبرا کی طرف. قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. یہ جملہ پہلا یاد رکھیے گا. اللہ کسی سے غضبناک ہوا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے اپنے رب کو غضبناک کیا. یہ تو ثابت ہو گیا کہ کس نے فاطمہ کو ناراض کیا، کس نے فاطمہ کو غضبناک کیا. نتیجہ تو صغرا میں یہی نکلا نا کہ خدا بند متعال کسی سے غضبناک ہوا، خدا بند متعال کسی سے ناراض ہوا. اب دوسری قرآن کی آیت کبرا کی صورت میں دیکھیے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. اور جس پر ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بھائی ابھی نتیجہ نہیں دیا، صغرا کبرا بیان کی. صغرا کیا تھی؟ اللہ کسی سے ناراض تھا کیونکہ اس نے فاطمہ کو ناراض کیا. کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. جس پر ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اب میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے مسلمانوں سے محبت والے انداز میں، مؤدبانہ انداز میں کہوں گا، اے میرے بھولے بھالے مسلمانوں، اے میرے پیارے مسلمانوں، تم تو دن میں 10 مرتبہ خدا کے سامنے کہتے ہو نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا اس راستے سے بچا جس پر تیرا غضب طاری ہو چکا. اب تم یا تو ان کو چھوڑ دو یا قرآن کی آیتوں کا انکار کر دو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر.
ہم دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارا ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب طاری ہوا. دن میں 10 مرتبہ کہتے ہو. اب تو پتا چل گیا نا کہ کس پہ اللہ کا غضب طاری ہوا. اب یا تو بھائی آپ حدیث کا انکار کر دیں جو کہ کر نہیں سکتے، قرآن کا انکار کر دیں جو کہ محال ہے. تیسرا بھی ایک راستہ ہے. شبکہ یہ ولایت پر ایران کا آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کی طرف سے چلنے والا ایک ٹی وی چینل تھا فی الحال، جس پہ بڑے مناظر ہوا کرتے تھے، لیکن فی الحال مناظرات بند ہو گئے ہیں یا بہت کم ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں بہت ہوا کرتے تھے. میں نے بھی تھوڑی بہت خدمتیں انجام دی ہیں. ایک استاد ابو القاسمی تھے، تو انہوں نے ایک نتیجہ بیان کیا. نتیجہ بیان کرنے کے بعد ان کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ یہاں پہ بھائی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ آپ حدیث کا انکار کر دو کہ یہ حدیث غلط ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ قرآن کا انکار کر دو کہ بھائی یہ آیت غلط ہے. تیسری بھی ایک صورت ہے، وہ سب سے آسان ہے، کان میں شیعہ کافر کہو اور چلے جاؤ. ہوتا ہے جب کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا تو پھر بھائی شیعہ کافر، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ شیعہ کافر کہو اور چلے جاؤ. جب جواب نہ دو تو شیعوں کو کافر کہو اور آرام کرو جا کے. اور یہ آج کی سنت نہیں ہے، آج کی سنت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آیا ہے. مومن طاق ماشاء اللہ سے جہاں جہاں پھنستے تھے مناظرات میں، پھنستے سے مراد کسی کو پھنساتے تھے. جب صاحب کے پاس جواب نہیں آتا تھا تو مومن طاق سے کہتے تھے انت رافضی، تم رافضی ہو. مومن طاق، ہم کہتے ہیں مومن طاق، سامنے سے انہیں کہا جاتا ہے منافق طاق. جس سے ہم زیادہ محبت کریں ان سے وہ دشمنی رکھیں گے. پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. ہم نے جناب ابوذر کو بلند و بالا کیا، جو جناب ابوذر سے زیادہ نفرت رکھتا تھا انہوں نے اس کو بلند و بالا کیا. یہ پتہ نہیں کیا سسٹم کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں مومن طاق، وہ انہی مومن طاق کو کہتے ہیں منافق طاق. مومن طاق کا رول میں نے تاریخ میں دیکھا، میں نے اصول کافی میں کچھ روایتیں مومن طاق سے دیکھی تو مجھے ایک اندازہ لگا. فارسی میں کہتے ہیں تکہ پردازی، تکہ پردازی. کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ ہوتے ہیں جو بڑے بیچ میں دوستوں کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں، کچھ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے سامنے والا بالکل جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے. وہ تقریباً مومن طاق کی گفتگو میں ہوا کرتا تھا. وہ منہ توڑ جواب اور نقصی جوابات ہوا کرتے تھے مومن طاق کے. بعض اوقات امام نے مسکراتے ہوئے مومن طاق سے فرمایا، اصول کافی کی ایک روایت ہے، میں بعنوان درس ایک زمانے میں پڑھ رہا تھا تو یہ روایت گزری. امام نے اپنے 5-6 شاگردوں کو مناظرے کے لیے بھیجا. سب کا مناظرہ دیکھا. جب مومن طاق نے مناظرہ کیا 2 منٹ میں دشمن کو چت کر دیا، ہرا دیا. مولا مسکرایا، مولا مسکرایا. مسکرانے کے بعد فرمایا کہ تم جیت گئے لیکن تم تبطل الباطل بالباطل، کہ تم کبھی کبھی باطل کو باطل سے توڑتے ہو، باطل کو باطل سے توڑتے ہو. ٹھہرو، رکو. آپ بے شک ایک حق بات ثابت کر رہے ہیں لیکن حق بات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی بات کا سہارا نہ لو. یہ جب بات آ گئی ہے تو میں ایک نقطہ ذکر کرتا چلوں. کہتے ہیں رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اسی وقت سورج گرہن ہوا. سورج پہ گرہن لگا تو بعض لوگ رسول اللہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ موقع بہت اچھا ہے، سورج پہ گرہن لگ گیا ہے، اب آپ ان لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے سورج پہ گرہن لگ گیا ہے. اور ویسے بھی فی الحال کسی کا اسلام کی طرف اتنا خاص رجحان نہیں ہے. یہ جب بات آپ کر دیں گے تو لوگوں کا اسلام کی طرف بڑی تیزی سے رجحان ہو جائے گا. لوگ کہیں گے بہت بڑا معجزہ ہے بھائی، رسول اللہ کے بیٹے کے جانے سے سورج پہ گرہن لگ گیا. رسول اللہ نے ایک جملہ بڑا زبردست جملہ فرمایا. میں بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی بات اچھی ہوتی ہے لیکن جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ہوتی ہیں وہ دلیلیں غلط ہوتی ہیں اور ان کا نقصان آج نہیں لیکن آگے ہوتا ہے. رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ سورج پہ گرہن لگتا رہے گا. اگر آج میں نے یہ کہہ دیا کہ سورج پہ گرہن میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے لگا، پھر جب یہ کچھ دنوں کے بعد سورج پہ گرہن لگے گا تو وہ جو میرے معتقد ہو گئے ہیں ان کی نظر میں بھی میں جھوٹا ہو جاؤں گا. وہ جو میں نے محنتیں کی وہ ساری کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی.
خلاصہ مومن طاق، میں نے جو لفظ آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ جب کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے تو پھر الزام تراشی پہ آ جاتے کہ بھائی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ کافر ہے، یہ نمیدن مشرک ہیں، یہ منافق ہیں، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. اس طرح کے الزامات ہمیشہ سے شیعوں کو ملتے رہے. مومن طاق ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے رجعت کا عقیدہ ہے، اور مشہور و معروف عقیدہ ہے. روایات بڑی سخت ہے اس معاملے میں. روایاتوں میں ہے کہ جو بھی ہماری رجعت پہ یقین نہ رکھتا ہو فلیس منا، فلیس من شیعتنا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. بڑا ضروری عقیدہ ہے، اور میرے خیال سے اس عقیدے کے بارے میں جاننا لازم و ضروری ہے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. خلاصہ میں مومن طاق کا تعارف کروا رہا ہوں. مومن طاق کا گزر ہوا، ابو حنیفہ صاحب آگے. رجعت کا مطلب ہے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یا ظہور کے بعد رجعت ہوگی. امام زمانہ کے ظہور کے بعد رجعت ہوگی. دوبارہ بعض مؤمنین کو اور بعض بڑے بڑے کافر و مشرکین کو دوبارہ سے، یہ ظالمین کو دوبارہ سے پلٹایا جائے گا. مظلوم اور ظالم دونوں کو دوبارہ پلٹایا جائے گا. اب اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے ابو حنیفہ صاحب مومن طاق کے پاس آئے کہ میاں کچھ قرضہ دے دو. پلٹاؤ گے کب؟ رجعت میں واپس کر دیں گے. قرضہ ابھی دے دو، رجعت میں واپس کر دیں گے. تمہارا تو عقیدہ رجعت کا ہے. یہ مومن طاق سے طنزیہ جملہ ہے. طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو عقیدہ رجعت کا ہے، دوبارہ پلٹائے جائیں گے. ابھی قرضہ دے دو، رجعت میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. میں نے کہا تھا نا مومن طاق تک پرداز. مومن طاق سے جب سوال کر رہے ہو تو جواب بھی تمہیں ویسا ہی ملے گا. مومن طاق نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے تم پلٹا دینا، لیکن اتنا بتاتے جاؤ تم پلٹ کے آؤ گے کس شکل میں، کتے کی شکل میں یا خنزیر کی شکل میں. یہ بھی تو بتا دو تم کس شکل میں آؤ گے تاکہ میں پہچان تو سکوں. یہ نقضی جوابات. وہ جملہ بس میں اسی جملے پہ اختتام کر رہا ہوں. جب سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے تو سامنے سے جواب کیا آتا ہے؟ کافر. اور یہ الزام ماشاءاللہ سے ایک تمغہ امتیاز ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہوتا رہا شیعوں کے لیے ہر دور ہر زمانے میں ایک تمغہ امتیاز رہا. جب بھی مخالفین کی طرف سے ہمیں کافر کہا جاتا ہے، اور بالخصوص جب ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اپنی حقانیت پہ. جناب صدیقہ نے حق کا مطالبہ کیا، حق سے انکار کیا. میں انشاءاللہ کل خطبہ فدق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. خطبہ فدق کے وہ جملات جو ماشاءاللہ سے ہر ممبر سے ہم کہتے رہتے ہیں نا، خطبہ فدق پڑھو، خطبہ فدق پڑھو، خطبہ فدق میں یہ، خطبہ فدق میں وہ. خطبہ فدق میں اتنے مطالب اور ہر طریقے کے مطالب موجود ہیں. میرے خیال سے جتنے بھی ذہنوں میں سوالات ادھر ادھر کے ہیں وہ سارے کے سارے خود پڑھنے سے دور ہو جائیں گے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، پتہ نہیں یہ میرا ذاتی نظر تو نہیں ہے، ماشاءاللہ سے علماء کی نظر ہے، فضلاء کی نظر ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عوام جو ایک مجلس کے ذریعے دین سنوارنے کی کوشش کرتی ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، مجلس کے ذریعے آپ سمجھیں کہ جناب والا وہ 4 منٹ کی فلاں صاحب کی کلپ آ گئی، اس 4 منٹ کے ذریعے سے ہم اپنا عقیدہ بنا لیں گے، عقیدہ سنوار لیں گے، تو یہ نظریہ رکھنا بے سود ہے، بیکار ہے. جب تک خود آپ اہل تحقیق نہیں ہوں گے، اہل جستجو نہیں ہوں گے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. آج مثال کے طور پہ میں نے ایک بات کہی، اور یہ ہوتا رہتا ہے، میں نے ایک بات کہی، میں نے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی. کل کوئی آئے اور آنے کے بعد میری باتوں کا رد کرے اور اس کے جواب میں ایک کلپ صادر ہو. مثال کے طور پہ آپ جب اس کی بات سنیں گے اس کی طرف چلے جائیں گے، پھر چوتھا آئے گا اس کی بات سنیں گے. یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ 4 اور بالخصوص جوانوں کے درمیان جیسے 4 منٹ کی کلپ سنتے ہیں تو فوراً پیٹ میں کھولن مچنے لگتی ہے کہ جلدی سے جا کے کسی کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ سامنے سے یہ کہا جا سکے کہ یہ جناب والا عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، نالج ہے اس بندے کے پاس. اہل تحقیق بنو، اہل جستجو بنو، بالخصوص کتابی شیعہ بنو. جتنی زیادہ کتاب خوانی ہوگی اتنی ہی گمراہیت ختم ہوگی. کتاب خوانی. اور امام نے فرمایا آخر الزمان میں، بالخصوص جوانوں کے لیے، آخر الزمان میں جس کے پاس من لیس لہ التفقہ فی الدین، میں اگر اشتباہ کروں تو معاف کیجئے گا، اس طرح کی عبارت موجود ہے، جس کے پاس تفقہ فی الدین نہیں ہوگا وہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا دین بچا نہیں سکتا. میں معذرت کے ساتھ قبلہ محترم کی موجودگی میں یہ جسارتیں کر رہا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل و لائق نہیں ہوں،
جس کے پاس تفقہ فی الدین نہیں ہوگا وہ اپنا دین و عقیدہ بچا نہیں سکتا. دین میں جستجو اور ریسرچ کا جذبہ. اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہ ہوتا ہے. میں خود اپنے یہ ہم جناب والا فلاں صاحب کے فین ہیں, فلاں صاحب کے مرید ہیں, فلاں صاحب ہمارے مرشد ہیں, پیر ہیں. اور یہ جو کلپ والا زمانہ ہے یہ دھوکے کا زمانہ ہے, معذرت کے ساتھ یہ دھوکے کا زمانہ ہے. ایک ہمارا دوست ایک بندہ خدا وہ 10 منٹ کی کلپ ریکارڈ کرتا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد 3 منٹ اس میں سے نکالتا ہے. اتنی کاٹم پیٹی, یہاں سے کاٹا, وہاں سے کاٹا, وہاں سے کاٹا. وہ جو 2.5 منٹ کلپ سوشل میڈیا پہ آتی بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو یہ ایک دھوکے کا زمانہ ہے, یقین کریں دھوکے کا زمانہ ہے. خود اہل تحقیق بنے. شاید یہ باتیں تھوڑی سی عجیب ہوں لیکن ہے, حقیقت ہے. اہل تحقیق بنے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی. اس دین میں جو بھی لوگوں کی رائے سے داخل ہوگا, جو بھی لوگوں کی, ہم فلاں صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں, فلاں صاحب بڑے خوبصورت ہیں, داڑھی بڑی اچھی ہے, آنکھیں بڑی اچھی ہیں, پیشانی پہ سجدے کا اتنا موٹا نشان ہے, لمبی لمبی داڑھی ہے, اچھا امامہ ہے, اچھی عواقب ہے. مثال کے طور پہ فلاں صاحب بڑے شریف ہے. اب فلاں صاحب نے جیسا جیسا کہہ دیا جناب والا اسی طرف چلنے لگے. حضرت نے کیا فرمایا من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی. جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے داخل ہوگا لوگ ہی اسے اس دین سے نکال دیں گے. کما دخلوہ فی, جس طرح لوگ اسے داخل کریں گے وہی لوگ اسے دین سے نکال دیں گے. لیکن دوسرا جملہ سنیے گا وَمَن دَخَلَ فِي هَذَا الدِّينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَن يَزُولَ. لیکن جو بھی اس دین میں کتاب اور سنت کی روشنی میں داخل ہوگا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اس کا ایمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے مومن کے لیے مولانا نے فرمایا مومن کوئی تھالی کا بیگن نہیں ہے, آج اس طرف کل اس طرف. وہاں گئے پہلے پوچھ لیا ذرا بتائیے گا یہاں کا مجمع کیسا ہے, کیا سنتا ہے, فضائل سنتا ہے, یہ تبلیغی مجلسیں سنتا ہے, یہ اصلاحی سنتا ہے. اور جیسا مزاج پایا اسی مزاج کے حساب سے پڑھنا شروع کر دیا. مومن تھالی کا بیگن نہیں ہوتا ہے, مومن تھالی کا بیگن نہیں ہوتا. مومن اس طرف اس طرف, مومن اٹل ہوتا ہے, اٹل ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ان المؤمن اشد من زبر الحدید. مومن یہ لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. آہن دیکھا لوہا کتنا سخت ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا مومن اشد من زبر الحدید, لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا لأن الحدید اذا دخل فی النار لان. لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو اپنا آکار بدل دیتا ہے, پگھل جاتا ہے. مومن لوہے سے زیادہ سخت. کیوں؟ کیونکہ لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو اپنا آکار بدل دیتا ہے. لیکن مومن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه. لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو بدل جاتا ہے لیکن مومن تم مار ڈالو پھر زندہ کرو, پھر مار ڈالو پھر زندہ کرو, پھر بھی مومن کا ایمان عقیدہ بدلتا نہیں ہے. مارو کچھ بھی کرو مومن کا عقیدہ نہیں بدلتا. جناب عمار کو بلایا تمہیں مار دوں گا علی کو چھوڑ دو. اچھا اتنی دولت دوں گا علی کو چھوڑ دو. اچھا دولت کی بات کر رہا ہے, تو مجھے مار دے, قتل کر, جلا دے, میری راک کو اڑا دے, پھر راک کو جمع کر, پھر اس میں روح ڈال, پھر زندہ کر, پھر قتل کر, پھر جلا دے, راک کو اڑا دے. اس طرح تو میرے ساتھ 70,000 مرتبہ یہ کام کر, پھر بھی عمار سے پوچھ تو ان کی طرف ہے یا علی کی طرف, تو عمار کی زبان سے علی کے سوا کسی کا نام نہیں آئے گا. یہ مومن کا عقیدہ ہے, یہ مومن کا عقیدہ ہے. مومن کا ایمان و عقیدہ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ ہو.
مومن کا ایمان و عقیدہ اہل بیت کی ازواج ہوں. اگر آل محمد نے کسی پہ لعنت کی ہے تو ہم لعنت کریں گے. آل محمد نے کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. ہمارا ذاتی ہماری کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے. ہمارا کھیت کسی نے نہیں جوتا. ہمارے گھر پہ کوئی کسی کو مارنے نہیں آیا. ہماری جو کچھ ہماری دشمنی و محبت آل محمد کے لیے ہے, رسول کے گھرانے کے لیے ہے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ کیا خوبصورت جملہ, حل الدین الا الحب والبغض. دین یا تو دوستی ہے یا بغض ہے. دین دوستی اور بغض کے علاوہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ سے دوستی ہے, اللہ اسے پسند کرتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں. روزے رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ سے دوستی ہے, اللہ اسے پسند کرتا ہے, ہمیں بھی پسند ہے. جھوٹ نہیں بولتے کیوں؟ کیونکہ وسوسے شیطانی سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے, ہم بھی شیطان کے دشمن. جو کچھ ہے وہ محبت و بغض کی بنا پہ. علی سے محبت ہے, ہر اس انسان سے محبت ہے جو علی سے محبت کرے. اور میرا مشہور و معروف جملہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں تک بھی پہنچا ہوگا, میں تو دعوے کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, بھائی ہم تو سارے شیعیان حیدر صفدر صحابیوں کو اتنا مانتے ہیں کہ ان کی جوتی اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے. لیکن شرط ہے ہر اس صحابی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے جو آل محمد کا غلام ہو, آل محمد کا خادم ہو. لیکن جو زہرا و اولاد زہرا کا دشمن ہو, ہماری جوتی ہوگی اس کا سر ہوگا. سمپل سا معاملہ ہے. جو رسول اللہ کو گالیاں دے, رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بنے, ہم اپنے دل میں اس کے لیے رائے کے دانے کے برابر محبت نہیں رکھیں گے. رائے کے دانے کے برابر محبت نہیں رکھیں گے. بس میں آ گیا ہوں اپنی منزل پہ. انشاءاللہ کل اس کے آگے کی گفتگو, ظاہر سی بات ہے ہمارا موضوع احقاق حق فاطمیہ یا احقاق حق فاطمہ, تو میں اسی کی شان اور اسی کے ذیل میں خطبہ فدق کے بھی کچھ جملات شاید ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں, اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجلس میں یہ جملہ کہا تھا. یہ گھرانہ بڑا صابر گھرانہ ہے, بڑا صابر گھرانہ ہے. اس گھرانے کے پاس صبر بہت ہے, صبر بہت ہے. آل محمد کی جتنی بھی شخصیتیں ہیں, ہر شخصیت پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے. کسی نے ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا نہیں کی. میں نے بہت ساری تاریخیں پڑھی, مجھے بہت شاذ و نادر بد دعا نظر آئی. لیکن جب میں جناب صدیقہ کبریٰ کو پڑھتا ہوں تو کچھ بد دعا والے جملات سامنے آتے ہیں, اور سخت بد دعا, سخت بد دعا. حضرت نے فرمایا جب تک زندہ رہوں گی لعنتیں کروں گی. میں اس جملے پہ رک جاتا ہوں, ٹھہر جاتا ہوں. ایک طرف تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گھرانہ بڑا صابر ہے, بڑا صابر ہے. اس گھرانے پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں, لیکن اس گھرانے نے کبھی بد دعا نہیں کی. امیر المؤمنین کے سر پہ ضربت لگی, علی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اگر قصاص کرنا ہو اتنا ہی مارنا, ویسے ہی مارنا جیسے اس نے مجھے مارا, اور اگر معاف کر دو گے تو تمہارا درجہ اللہ کی نظر میں مزید بلند و بالا ہوگا. یہ صبر تھا علی کا. امام حسین کا دیکھیے, جوان بیٹے کو اپنی آغوش میں لے کر کلیجے سے برچھی کی یعنی نکال رہے اور فرما رہے ربنا تقبل منا, میرے پروردگارا اس قربانی کو قبول فرما. ذرا
تصور کیجئے گا یہ گھرانہ، میں تصور کے لیے یہ جملے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس گھرانے پہ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں لیکن اس گھرانے پر بد دعا نہیں کی۔ اب اگر شہزادی نے بد دعا کی تو سمجھیے گا کہ شہزادی پر کتنی بڑی مصیبت تھی۔ کیا وہ مصیبت علی اکبر کے لاشے سے بڑی تھی؟ کیا وہ مصیبت ننھے علی اصغر سے بڑی تھی؟ علی اصغر کا لاشا حسین ابن علی اپنے ہاتھوں میں لے کے فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا میں تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوتا ہوں۔ امام حسین نے بد دعا نہیں کی۔ زینب کبریٰ نے شام و کوفہ کے راستے طے کیے۔ کسی نے سوال کیا کیف رأیت صنع اللہ، اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ زینب کبریٰ کا جواب کیا تھا؟ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اکبر کے سینے پہ کلیجے پہ برچھی کی عینی لگنا یہ خوبصورتی تھی۔ ایک 13-14 سال کا بچہ جب اس سے موت کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جواب دے احلا من العسل، یہ کربلا کی خوبصورتی تھی زینب علیہ مقام کی نظر میں۔ اللہ اکبر، میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، احساس کیجئے گا، خدا کی قسم گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ احساس کیجئے آل محمد پہ اتنی مصیبتیں آئیں، کسی نے ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا نہیں کی۔ حسین نے بد دعا نہیں کی، حسن نے بد دعا نہیں کی، زینب کبریٰ نے بد دعا نہیں کی۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں تھیں لیکن بد دعا نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا ان کچھ دنوں میں بعد رسول سیدہ پہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے کہ سیدہ کو یہ کہنا پڑا اللہم اے میرے پروردگارہ تو گواہ رہنا لأدعون علیک فی کل صلاة وصلیہا، ارے تم نے مجھے اتنا پریشان کیا، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گی ہر نماز میں تم پہ لعنت کرتی رہوں گی۔ اللہ اکبر، جب تک زندہ رہوں گی ہر نماز میں تم پہ لعنت کرتی رہوں گی۔ ارے کیسی مصیبت تھی۔ آل محمد کا اخلاق تو بڑا بلند و بالا تھا۔ رسول گرامی جو رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین ہو اور رحمت للعالمین کی ایک لوتی بیٹی، ایک لوتی دختر فاطمہ، ذرا تصور کیجئے جس کے بابا کا اخلاق اتنا بلند و بالا ہو، اس کی بیٹی کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ان ظالموں نے، ان باغیوں نے کتنا پریشان کیا کہ زہرا کو وصیت کرنی پڑی علی جان مجھے رات کی تنہائی میں غسل دینا، علی رات میں میرے جنازے کو برآمد کرنا، علی میری نماز جنازہ تم پڑھانا، علی یاد رکھنا وہ کہ جنہوں نے مجھ پہ دروازہ گرایا، جنہوں نے میرے بچے کو مارا، علی میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ اجرکم علی الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم صدیقہ کبریٰ کے۔ علی جان جنہوں نے میرے پہلو کو شکستہ کیا انہیں میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ جب کسی نے صدیقہ کبریٰ کا حال پوچھا گیا ذرا بتاؤ تو صحیح صدیقہ کبریٰ کا حال کیا ہے؟ حال لکھنے والے نے لکھا، بتانے والے نے بتایا، ما زالت بعد ابیہا معذبت الراس باکیت العین ناعلت الجسم محترقت القلب۔ اور میں کیسے بیان کروں کہ صدیقہ کی بابا کے بعد حالت یہ تھی جب تک زندہ رہی سر پہ پٹی باندھا کرتی تھی شدت درد کی وجہ سے، جب تک زندہ رہی دل جلتا رہا ناحلت الجسم، کہتے دن بدن صدیقہ کے بدن کا گوشت بدن سے خالی ہوتا رہا۔
رہا، بدن سے کم ہوتا رہا کہ سیدہ کی بعد رسول حالت یہ تھی یغشا الساعة بعد الساعة، کہ جیسے ہی بیٹھتی تھی بیٹھے بیٹھے غشا جاتا تھا، پھر بلند ہوتی ناعلت الجسم یعنی کیا، باقیت العین یعنی کیا، ذرا سمجھے اس مطلب کو۔ سیدہ جب تک زندہ رہی روتی رہی، جب تک زندہ رہی، کہتے ہیں کمر خمیدہ ہو چکی تھی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی رہی۔ اے میری سیدہ، اے میری شہزادی، ذرا وہ جملہ یاد کریں، روایتوں کے الفاظ میں نے کہا تھا نا یہ ساری شخصیتیں بہت زیادہ صابرہ ہوا کرتی ہیں، صبر بہت زیادہ تھا۔ جناب فضہ فرماتی ہے آخری حالات، آخری لمحات کہ میں نے دیکھا ایک شب صدیقہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی، بس آخری روایت آپ کی زحمت تمام، مصلی پہ بیٹھی ہے، مصلی پہ بیٹھی بیٹھی جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے آہ کی آواز، ایک ہاتھ آسمان کے اللہ کی بارگاہ میں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کی، اللہم عجل وفاتی سریعا، اے میرے پروردگارا اب تیری فاطمہ سے پہلو کا درد برداشت نہیں ہوتا، اے میرے پروردگارا میری موت میں جلدی فرما، میری موت یا رب فاطمہ بحق فاطمہ اشفع صدر فاطمہ بظہور الحجہ، یا رب فاطمہ بحق فاطمہ اشفع صدر فاطمہ بظہور الحجہ، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ ہم سب کو توفیق معرفت امام زمانہ عطا فرما، پروردگارہ ہمارے جوانوں کو توفیق معرفت امام زمانہ عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو توفیق معرفت صدیق کبریٰ عطا فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر صفدر ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگارہ مراجعین کرام کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ مظلومین جہان کی حفاظت فرما، پروردگارہ مظلومین جہان کی حفاظت فرما، پروردگارہ ظالمین جہان کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع